پاکستان نے ایران میں تعینات سفارتکاروں کے اہل خانہ اور غیر ضروری عملے کے انخلاء کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جو صدر ٹرمپ کی چیلنج وارننگ رات کو ایشو ہوئی ہے کہ تہران خالی کر دیا جائے، اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنے عملے کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے اور ان کے اہل خانے کی کہ ان کا انخلاء کر دیا جائے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے انکنڈیشنل سرنڈر مانگ لیا۔ اس نے کہا ہے کہ ہمارا جو پیشنس ہے وہ ختم ہو رہا ہے، پیشنس is wearing thin۔ جب یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت امریکہ کے خوفناک ترین تگڑے جنگی جہاز مڈل ایسٹ کے لیے پرواز بھر چکے ہیں، یعنی وہ جنگی جہاز امریکہ ایکٹیولی اس وار کے اندر کھل کر شامل ہو گیا، اور اس کے جنگی جہاز یعنی اس کا فٹ پرنٹ جو ہے اب وہ مڈل ایسٹ کے اندر مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک پیغام بھی ہے ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں، یہ دھمکیاں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ ایران کے اوپر مکمل تباہی پھیلانے، یہ ایران کے اوپر امریکہ کی سٹرائکس اور ایران کے سپریم لیڈر کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کر دیا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ کے اندر آ چکا ہے اور ہم نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اس وقت ایران کی فضاؤں کا۔ امریکہ انڈائریکٹلی تو انوالوڈ ہے اس وقت۔ ایران کے اوپر جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو اے ٹو اے ریفیولنگ فیسلٹی امریکہ دے رہا ہے۔ جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں ایران سے اسرائیل کی طرف، ان کو راستے میں جو برٹش اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں سے گزر جاتا ہے، جارڈن والے مارتے ہیں آگے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ انڈائریکٹلی تو آلریڈی انوالوڈ ہے، اور ایران خود بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ اوپنلی آ جائے، بیکاز دیکھیے ہم جس بوم کی بات کر رہے ہیں وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ایک جہاز سے گرایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے B-2 بومبر، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایران کو بھی یہ گرا لیتے ہیں، انہوں نے لیبیا کو تباہ کر دیا، انہوں نے سیریا کو تباہ کر دیا، انہوں نے لبنان کو کر دیا، انہوں نے عراق کو کر دیا، انہوں نے 2 دفعہ افغانستان کو کر دیا، تو اگر یہ اب ایران کو بھی فرض کریں کہ یہ تباہ کر دیتے ہیں، تہران کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کا جو پلان لگ رہا ہے، تو اس کے بعد آپ کے خیال میں لاجیکل کیا ہی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ٹرکی کی باری آئے، ہو سکتا ہے ہماری آئے، ہو سکتا ہے سعودی عربیہ کی آئے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا نمبر ضرور لگا۔ موساد ان کی بیک بون ہے، موساد ان کا دل ہے۔ اسرائیل کا جو دنیا بھر میں کنٹرول ہے، یا دنیا بھر میں جو لوگوں کو مرواتا ہے، دنیا بھر میں جو اس کی بدماشی ہے، جو دھاک اس نے بٹھایا ہوا ہے، آئرن ڈوم کے بعد، اور آئرن ڈوم سے بھی بڑی چیز اس کی خفیہ ایجنسی ہے، اور نو ڈاؤٹ یہ دنیا کی ایفیشنٹ ترین، کامیاب ترین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو کہ بہت خوفناک ہے۔ ظاہر ملک کام جاتے ہیں، جب موساد کا فٹ پرنٹ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ موساد آپ کے ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، دنیا ہل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو ٹرمپ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک تو کہہ رہے ہیں جی کہ ایرانی جو ہیں وہ تہران شہر کو خالی کر دیں، اور ایران کو اب امریکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہوگا۔ تو ایران تو تیار نظر نہیں آ رہا، امریکہ کی دھمکی میں آنے کے لیے وہ تیار نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ؟ دیکھیں حامد، صدر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے اس کو تو پہلے کلیئرلی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ یہ ہے کہ ایران شوڈ کمپلیٹلی گیو اپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ معاہدے کی تلاش میں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات چاہتے ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرنڈر چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بس ایران ہتھیار ڈال دے اور جو صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم اسرائیل کہتے ہیں ان کے مطابق چلے۔ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اگر تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے جس چیز کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور وہ ہے ملکوں کی نیشنلزم۔ ان کا خیال یہ تھا، اور یہ مس کیلکولیشن تھی میرا خیال ہے اسرائیل اور امریکہ دونوں کی، کہ جیسے ہی اسرائیل کا اٹیک شروع ہوگا، جس میں امریکہ پوری طرح سے ملوث تھا، شروع سے کہتا رہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جھوٹ، بالکل لائز اینڈ ڈسیپشن اینڈ سٹیفیوٹ سے انہوں نے کام لیا۔ ایک طرف سے مذاکرات کو جاری رکھا اور ایران کو امپریشن دیا کہ جی ہم تو مذاکرات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایویکویشن کرانی شروع کر دی اپنے ٹھکانوں کی اٹیک سے پہلے، اور ان کی گرین لائٹ کے بغیر اسرائیل کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا تھا ایران پہ۔ تو مس کیلکولیشن یہ رہی کہ ان کا خیال تھا کہ ایران بالکل ہی لیٹ جائے گا جیسے اٹیک شروع ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوا۔ دیکھیں ایران جو ہے وہ اکیلا لڑ رہا ہے، لیکن لڑ رہا ہے، رسپانس دے رہا ہے، اس کی مسائل کیپیبلٹی ابھی بھی برقرار ہے۔ ہاں کافی حد تک ایران کمزور ہوا ہے حال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ میں،
मगर इतना भी कमजोर नहीं है कि जब उनकी सॉवरेंटी पे अटैक हो रहा है तो वो उसका जवाब भी ना दें। तो जवाबी कार्रवाई उनकी जारी है, ये चौथा दिन चल रहा है जिसमें कि दोनों साइड्स एक दूसरे पे मिसाइल्स फेंक रहे हैं। जी अच्छा, मुशाहिद साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है, पहले उन्होंने ट्वीट किया है जो, और उसके बाद फिर उन्होंने इसकी वजाहत भी करने की कोशिश की। इसके फ़ौरन बाद नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में वो देखिए ज़रा, मैं आपको सुनवाता हूँ, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। President Trump has been a great leader of the world, and a great leader and a great friend of Israel. And he put forward the terms very clearly in the negotiations. He said Iran cannot have a nuclear weapon. And President Trump has been a terrific friend and a terrific leader, and I trust his judgment. And we have together, we know what needs to be done. Today it's Tel Aviv, tomorrow it's New York. I understand America first. I don't understand America dead. That's what these people want. They chant death to America. So we're doing something that is in the service of mankind, of humanity, and it's a battle of good against evil. America should and does stand with the good. That's what President Trump is doing, and I deeply appreciate his support. अच्छा, मुशाहिद साहब, जो नेतन्याहू ने जो बात की है उसमें वो डेथ टू अमेरिका जो नारा लगता है, मर्ग बर अमेरिका, उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ। तो अब एक सवाल है, बड़ा ऑब्जेक्टिव सवाल है कि अगर ईरानी आज भी मर्ग बर अमेरिका का नारा लगाते हैं तो फिर हम अमेरिका से ये कैसे तवक्को कर सकते हैं जी कि वो ईरान और इजराइल की सुलह करवा देगा? वो तो फिर इजराइल के साथ ही खड़ा होगा। नहीं, वो नारा अपनी जगह नारा इसलिए था क्योंकि अमेरिका ने उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, और अमेरिका ने अवामी ख्वाहिशात के बरक्स एक हुकूमत इम्पोज करने की कोशिश की, जिसके बेटे को अब तैयार कर रहे हैं मोसाद वाले कि वो रजा शाह पहलवी का जो बेटा है, उसका नाम भी रजा पहलवी है। एक चीज, और उसने इजराइल का जो हमला है ईरान पर उसको सपोर्ट किया, तो वो जाहिर है कि वो तो पिट्ठू हुआ ना। तो बेसिक बात है कि इस सारी जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई नहीं है। अच्छा, ये है रजीम चेंज की कोशिश। अच्छा, जिसका मंसूबा 20 साल पहले तैयार किया था, जो जनरल वेज़ले क्लार्क ने खुद मेंशन किया है 9/11 के बाद, जो मंसूबा था ना कि इतने ममालिक पर हमला करना है। सो इसका न्यूक्लियर तो बहाना है, क्योंकि 25 मार्च को तुलसी गबार्ड जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, उसने टेस्टिमनी दी अमेरिकन कांग्रेस को कि हमारी 17 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने तयन किया है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रंप ने कल धमकी दी थी, और धमकी देने के बाद पाकिस्तानी जो कि लगातार ईरान के समर्थन में बात कर रहे थे, ईरान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ईरान को परमाणु बम देने की बात कर रहे थे, वो सब डर कर जो है वो वहाँ से भाग गए हैं। और जैसे ये न्यूज़ आई वैसे ही पूरी दुनिया के साथ साथ जो ईरान है वो भी हैरान रह गया, क्योंकि ईरान को ऐसा लग रहा था, ईरान के पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसको धन्यवाद दिया गया था इन सब बयानों की वजह से। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जैसे ही उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान भाग खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो भी वहाँ दूतावास है वो सब कुछ बंद हो गया, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बातें कर सकता है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से जो है मुस्लिम दुनिया और मुस्लिम उम्मा करता है, लेकिन जब बात आती है रियलिटी की, तब पाकिस्तान जो है वो कैसे भागता है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही सीखना चाहिए। और अब ईरान के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान के ऊपर हमने भरोसा करके गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने कि अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। पहले अमेरिका से जो है वो पैसे लिए उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, लेकिन वह उसामा बिन लादेन को अपने ही घर के पास रख रहा था। तो इससे कहीं ना कहीं साबित होता है कि जब पाकिस्तान ऐसा देश अमेरिका को नहीं छोड़ रहा था, तो फिर वो कैसे जो है वो यहाँ पे जो ईरान है उनको छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बातों में बस सिर्फ और सिर्फ वो ईरान के साथ खड़ा था, लेकिन जब उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तब सभी पाकिस्तानी जो है वो एक साइड पे आके खड़े हो गए। तो दोस्तों, बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग टूल लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक द हिंदुस्तान।